دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے عربے ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے خوفناک ہے خودکش حملہ۔ یہ وہ عمل ہے جس میں ایک انسان اپنی جان دے کر دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ نقصان صرف جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی اور معاشرتی بھی ہوتا ہے۔ آج ہم ایسے واقعات پر روشنی ڈالیں گے جو نہ صرف خوفناک ہے بلکہ حیران کن بھی۔ سوچے انسان نے اپنی جان کی قربانی کیوں دی، کون سا مقصد تھا جو اسے اس انجام تک لے آیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں آپ دیکھیں گے خودکش حملوں کی ابتدائی تاریخ اور اسیسنز کامیکازہ پائلٹ کے خوفناک اور حیران کن کارنامے، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں ماڈرن ایرا کے سوسائڈ اٹیک، 21ویں صدی کے معروف اور گلوبل ٹیررسٹ اٹیک اور ان حملوں کے انسانی، معاشرتی اور سیاسی اثر۔ یہ کہانی صرف عملوں کی نہیں بلکہ انسان کے ارادے، عقائد اور خوف کی بھی ہے۔ یہ ویڈیو ہمیں یہ سمجھائے گی کہ کس طرح یہ ٹیکٹک دنیا پر اثر ڈال رہی ہے اور کس طرح انسانیت اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ابتدائی تاریخ، اسیسنس اور مڈل ایسٹ۔ خودکش حملوں کی ابتدائی شواہد مڈل ایسٹ میں ملتے ہیں۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں نظاری اسماعیلیز، جنہیں عام طور پر اسیسنس کہا جاتا تھا، دشمنوں کے خلاف ایکسٹریم ٹیکٹکس اپنائی۔ یہ گروہ نہ صرف دشمنوں کو قتل کرتا بلکہ اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال دیتا۔ اسیسنس کے حملوں کی سب سے اہم خصوصیات یہ ہوتے: یہ لوگ اکثر قلعوں یا حکومتی عمارتوں پر حملہ کرتے اور دشمن کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈالتے۔ ان کے حملے مذہبی عقائد اور سیاسی مقصد کے لیے ہوتے اور ان کی کامیابی یا ناکامی تاریخی اثر ڈالتی۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہے کہ اسیسنس نے کئی اہم شخصیات کو نشانہ بنایا اور ان کے حملے صرف فوری نقصان نہیں بلکہ سیاسی طاقت کا مظاہرہ بھی تھے۔ یہ ابتدائی مثالیں آج کے ماڈرن سوسائڈ اٹیک کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، جہاں انسان اپنی جان قربان کر کے خوف پیدا کرتا ہے اور مقصد حاصل کرتا ہے۔ جنگ عظیم دوم اور کامیکاز پائلٹس۔ 20ویں صدی میں جنگ عظیم دوم نے خودکش حملوں میں ایک نیا رخ دیا۔ جاپانیز کامیکاز پائلٹ نے اپنی زندگی کو دشمنوں کے جہاز یا فوجی بیس پر گروا کر دشمنوں کو نقصان پہنچایا۔ یہ پائلٹ اپنی قوم پرستی اور مذہبی عقائد کی وجہ سے بغیر خوف کے اپنے مشن کو مکمل کرتے۔ کامیکاز پائلٹ کی تربیت سخت اور خوفناک تھی۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان کے بدلے زیادہ دشمن مارے۔ یہ ٹیکٹک نہ صرف فوجی نقصان کے لیے بلکہ سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے بھی استعمال ہوتی۔ الائڈ فورس کے لیے یہ حربے شوکنگ تھے۔ بغیر کسی خوف کے اپنی جان پائلٹ کیوں دیتے؟ کامیکاز پائلٹ کے حملوں نے دکھایا کہ انسان کے عقائد اور ارادے کس حد تک طاقتور ہو سکتے ہیں۔ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں ماڈرن ایرا۔ 1980 اور 1990 میں سوسائڈ بومبنگ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں زیادہ عام ہو گئی۔ حزب اللہ نے لبنان میں خودکش حملوں کو اپنے پولیٹیکل اور ریلیجس کے لیے استعمال کیا۔ اسی دوران سری لنکا کے تامل ٹائیگرز نے ڈیٹونیشن حربے اپنائے، جہاں نوجوان لڑکے خود کو بم سے دھماکے میں لے لیتے تھے۔ یہ حملے ماس فیئر اور میڈیا اٹینشن پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے تھے۔ 21ویں سینچری، گلوبل ٹیررزم۔ 21ویں صدی میں سوسائڈ بومبنگ ایک گلوبل فینومینا بن گیا۔ القاعدہ، طالبان جیسے گروہوں نے اسے ماس ڈسٹرکشن کے لیے استعمال کیا۔ سب سے معروف مثال 9/11 اٹیک ہے، جہاں 19 لوگوں نے اپنی جان دے کر دنیا کو ہلا دیا۔ اسی طرح 2002 بالی بومبنگز، 2005 لندن بومبنگز نے دنیا کو خوفزدہ کر دیا۔ سائیکولوجی اور ٹیکٹکس۔ خودکش حملہ کی سائیکولوجی پیچیدہ اور خوفناک ہوتی ہے۔ اکثر نوجوان ہوتے ہیں جنہیں پولیٹیکل، ریلیجس یا ریونج موٹیو سے متاثر کیا جاتا ہے۔ ان کو پروپیگنڈا اور ٹریننگ برین واشنگ اٹیک کے لیے تیار کرتی ہے۔ ٹارگٹ سلیکشن، پبلک پیلیس، ملٹری چیک پوائنٹس یا سمبولک ٹارگٹس۔ یہ حملے نہ صرف ڈیمیج بلکہ ماس فیئر اور میڈیا اٹینشن پیدا کرتے ہیں۔ گلوبل امپیکٹ۔ سوسائڈ بومبنگ نے عالمی سیاست، جنگی حکمت عملی اور انسانی زندگی کو بدل دیا۔ کئی ممالک نے ایئرپورٹ سیکیورٹی، انٹیلیجنس شیئرنگ، اربن ڈیفنس میں بڑی تبدیلی کی۔ نتیجہ، خودکش حملے ایک خوفناک حقیقت ہے جو انسانی جان، معاشرت اور سیاست پر گہرے اثر ڈالتے ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں ابتدائی اسیسن سے لے کر کامیکاز پائلٹ اور ماڈرن ٹیررسٹ آرگنائزیشن تک یہ ٹیکٹک دنیا کے ہر کونے میں خوف پھیلا چکی ہے۔ آج بھی سوسائڈ بومبنگ ایک گلوبل چیلنج ہے اور ممالک نے اپنی حفاظت اور انٹیلیجنس بہتر کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جنگ اور ٹیررزم صرف طاقت کی لڑائی نہیں بلکہ انسانیت اور اخلاقیات کی آزمائش بھی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ
معلومات آپ کو اس خوفناک ٹیکٹک کی تاریخ، اثرات اور حقیقت سمجھانے میں مدد دے گی۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے اینڈ سبسکرائب کرے۔ تھینک یو۔